سانحہ پیمز کا ذمہ دار کون؟ تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعظم کو آج ابتدائی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت پیمز کے 30 ملازمین کے بیانات ریکارڈ کیے۔ ڈیوٹی ڈاکٹرز، نرسز اور 18 سیکیورٹی گارڈز کے بیانات لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی ارکان نے پیمز جا کر شواہد حاصل کیے۔ آن لائن ڈیوٹی عملے کی موجودگی کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک کیا گیا۔ متاثرہ نرسری کا معائنہ، ابتدائی انکوائری رپورٹ 24 گھنٹوں کے اندر اور 5 روز میں حتمی فائنڈنگز اور سفارشات تیار کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ پیمز انتظامیہ نے ڈاکٹر عاطف انعام شامی کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی۔ کمیٹی ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن کے رد عمل کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ حکومت کا جاں بحق بچوں کے لاحقین کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ کسی کو معلوم نہیں آگ کیسے لگی۔ ڈیوٹی پر موجود نرس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا ہم اپنا کام کر رہے تھے۔ پیمز اسپتال سانحہ کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی صحت کے سربراہ ڈاکٹر مہیش کمار اور ارکان کا پیمز کا دورہ۔ قائمہ کمیٹی نے اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے جوابات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر مہیش کمار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کل ایئر کنڈیشنر سے آگ لگنے کا بتایا، آج پتہ چلا کہ اے سی تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ سی سی ٹی وی سے بھی نہ پتہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ نرسوں کو بٹھا کر ایک بیان یاد کرایا گیا۔ تحقیقات سے پہلے کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال سکتے۔ قائمہ کمیٹی کا خود تحقیقات کرنے کا اعلان۔ پیر کو پیمز میں اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ کمیٹی کے دیگر ارکان کا وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیمز واقعے کو مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کہا اگر پورے اسلام آباد کے اسپتالوں، میڈیکل کالجز اور ڈاکٹروں کے شعبے کی انکوائری کی جائے تو انتہائی خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے وفاق کے زیر انتظام اسپتالوں میں عالمی معیار کی حفاظتی انتظامات کے نفاذ کے لیے ایک اور کمیٹی قائم کر دی، جس کی سربراہی ڈاکٹر اظہر کیانی کریں گے۔ کمیٹی اسپتالوں میں اصلاحات کے لیے فریم ورک تشکیل دے گی، اصلاحات کی سفارشات تیار کرے گی۔ سانحہ پیمز کے بعد صوبائی حکومتوں کو بھی سرکاری اسپتالوں کا خیال آ گیا۔ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں فائر فائٹنگ آلات کے انتظامات، دستیابی و فعالیت کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ ہائیڈرنٹ سے متعلق عمل درآمد رپورٹ 30 اگست تک پیش کرنے کا حکم۔ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں کی حفاظتی انتظامات کا اثر نو جائزہ لینے کی ہدایت۔ عملے کی تربیت سے متعلق تفصیل فراہم کی ہدایت۔ کراچی کے قومی ادارہ برائے امراض اطفال میں فائر سیفٹی کے ناقص انتظامات، ایمرجنسی خارجی راستے بند ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق متعدد فائر ایکسٹنگشرز خراب اور مؤثر فائر سیفٹی الارم سسٹم موجود نہیں ہیں۔ 10 سال ڈاکٹر اور عملے کی فائر سیفٹی تربیت نہیں کی گئی۔ NICH میں 6 سال کے دوران آتش زدگی کے 2 بڑے واقعات ہو چکے۔ حکومت نے آج ایک روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی۔ پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر، ڈیزل 19 پیسے فی لیٹر کم۔ پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اوگرا نے 28 اگست کے لیے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کا 3 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کے 3 بڑے ہوائی اڈوں پر سائبر حملہ۔ مانچسٹر، اسٹینسٹیڈ، ایسٹ مڈلینڈز ایئرپورٹ متاثر۔ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ 87 لاکھ صارفین کا حساس ڈیٹا چوری، ای میلز، فون نمبرز، گاڑیوں کا رجسٹریشن، پوسٹ کوڈ ہیکرز کے ہاتھ لگ گئے۔ کار پارکنگ، لاؤنج اور فاسٹ ٹریک ویجنگز کا ڈیٹا متاثر۔ ایئرپورٹس کے وائی فائی صارفین کا ڈیٹا بھی ہیک ہو گیا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان پروٹوکول معاہدہ 2026 طے پا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کے کویتی ہم منصب شیخ عبداللہ نے معاہدے پر دستخط کیے۔ نیا معاہدہ دفاعی تعاون معاہدہ 2023 کے تحت موجود عسکری تعاون کے فریم ورک کو مزید وسعت دے گا، جس کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کویتی مسلح افواج کو مختلف شعبوں میں معاونت فراہم کریں گی۔
تربیت استعداد کار میں اضافہ اور بارڈر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بھی شامل ہے۔ ISPR کے مطابق کویتی وفد کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، پاک کویت ادارہ جاتی اور دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، فیلڈ مارشل کا دورہ صدر ٹرمپ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں تھا۔ پاکستان نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان مخلصانہ کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی حکام سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ایرانی قیادت نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے برادر ممالک سے رابطے میں ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا فورم دیگر ممالک کے لیے بھی کھلا ہے۔ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا فیصلہ ریاض انقرہ کی مشاورت سے ہوگا۔ امریکہ کے ایران سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اقتصادی دباؤ پر توجہ مرکوز ہے۔ امریکہ ایران سے بات چیت یا ملاقات کا خواہاں نہیں۔ روسی صدر نیٹو کی سرزمین پر حملہ نہیں کریں گے اور روس کی جانب سے نیٹو پر حملے کا کوئی امکان نہیں۔ امریکی انٹیلیجنس چیف جان ریڈکلف کو ماسکو کسی خاص پیغام کی فراہمی کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ صدر ٹرمپ نے نہر انٹاریو کو نہر امریکہ کا نام دے دیا۔ صدارتی حکم نامے پر دستخط بھی کر دیے۔ خلیج اور نہر کا نام تو بدل دیا، اب سمندر کا نام بدلنا رہ گیا۔ ممکن ہے وہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل کا نام ہی بدل دیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نہر انٹاریو کا نام امریکہ اور کینیڈا کی تاریخ سے بھی پرانا ہے۔ نہر انٹاریو ہمیشہ نہر انٹاریو ہی رہے گی۔ نہر انٹاریو کا 52% حصہ کینیڈا، بقیہ امریکی ریاست نیو یارک میں ہے۔ نیو یارک کی ڈیموکریٹک گورنر کیتھی ہوکل نے بھی امریکی صدر کے حکم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہر انٹاریو کا 400 برس پرانا نام نہیں بدلیں گی۔ کینیڈا اور امریکہ سے جڑی امریکی ریاست ورمونٹ کے ریپبلکن گورنر فل اسکاٹ نے بھی ٹرمپ کے اقدام کو حقیر اور مایوس کن قرار دیا ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کا کہنا ہے کہ ثالثوں نے ہرمز کھولنے کی شرائط مانگی ہیں۔ فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ شرائط میں خطے میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ عمان کے ساتھ آبِ ہرمز میں بحری گزرگاہ قیام پر اتفاق ہو گیا۔ گزرگاہ کا کچھ حصہ عمانی اور کچھ حصہ ایرانی سمندری حدود میں ہوگا۔ امریکہ نے شرائط مان لی تو جہاز مخصوص راستے سے ہرمز عبور کر سکیں گے۔ ٹرمپ کے بیٹے کو قتل کرنے کی ایرانی سازش کے الزامات جھوٹ ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا دورہ تہران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے الگ الگ ملاقات۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق ملاقاتوں میں خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آبِ ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی اور آبی گزرگاہ کو 28 فروری سے پہلے کی صورتحال پر بحال کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام کے تمام قانونی حقوق تسلیم کیے جانے چاہئیں۔ ایران اور قطر حالیہ تلخ واقعات سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیل مسلم ممالک کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا جدہ میں غیر معمولی اجلاس۔ پاکستان کا تنازع کشمیر کے حل کے لیے OIC اور عالمی برادری سے مزید کوششوں کا مطالبہ۔ اسرائیل کے خلاف جامع قرارداد منظور۔ پاکستان کے مستقل مندوب سید فواد شیر نے خطاب میں کشمیر تنازع پر اصولی موقف اور مسلسل حمایت پر OIC کی تعریف کی۔ موریتانیہ کے سابق وزیر خارجہ اسماعیل شیخ احمد OIC کے نئے سیکریٹری جنرل منتخب ہو گئے۔ ان کا انتخاب اور OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے دوران ہوا۔ وہ چاڈ کے حسین ابراہیم طاہا کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں ریجنل پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ۔ پاسپورٹ آفس مقررہ وقت سے قبل بند، عملہ غائب، شہریوں کا داخلہ بند۔ وزیر داخلہ سینٹر کی حالت زار پر شدید برہم، تمام عملے کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ وفاقی وزیر داخلہ کا شہریوں کی شکایات کا نوٹس، فوری ازالے کے لیے احکامات جاری۔
آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کا انتخاب آج ہوگا. آج ہی کاغذات نامزدگی جمع واپس لیے جا سکیں گے. ووٹنگ کے بعد نومنتخب وزیر اعظم آج ہی عہدے کا حلف اٹھائیں گے. نون لیگ کی جانب سے بیرسٹر افتخار گیلانی امیدوار ہوں گے. ملاقات کے دوران نواز شریف کی افتخار گیلانی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت. افتخار گیلانی مظفر آباد سے ٹیکنوکریٹ سیٹ پر کامیاب ہوئے. بیرسٹر افتخار گیلانی کہتے ہیں شہباز شریف کے وفاق اور مریم نواز کے پنجاب کی طرز پر آزاد کشمیر میں ترقیاتی پروگرامز نافذ کریں گے. کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس کی جوڈیشل انکوائری کا آغاز. جوڈیشل کمیشن نے آج میر رضا کے ورثاء کو طلب کر لیا. وکیل جبران ناصر کو نوٹس جاری. فوکل پرسن سندھ حکومت کو بھی بلایا لیا. جوڈیشل کمیشن کے سربراہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عمر سیال ہیں. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 269ویں عرس کا آج دوسرا روز. قصور میں 3 روزہ تقریبات کا آغاز. بازار کو عرق گلاب سے غسل دینے کے بعد چادر پوشی سے ہوا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. ہزاروں اہلکار تعینات. زائرین کے لیے خصوصی سہولیات. نعت خوانی اور سماع کی محافل. ملک بھر سے زائرین کی قصور آمد کا سلسلہ جاری.